بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام دوستو، کشمیر بنے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، مگر کس طرح؟ یہ کوئی نہیں بتا رہا، یہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ دو طرف کی دو ریاستیں، ہندوستان اور پاکستان، اور دونوں طرف کے حکمران، شاید ان کے کچھ مفادات جو نہیں چاہتے کہ کشمیر کبھی آزاد ہو اور کشمیریوں کو ان کا حق ملے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم کشمیر کے مسئلے پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختصراً، سادہ اور آسان الفاظ میں۔ کشمیر کے عوام کی دل کی آواز، جو کشمیری چاہتے ہیں، جو کشمیری سوچتے ہیں، جو کشمیری کہتے ہیں، لیکن ان کی آواز کو دبا کر دونوں طرف کے حکمران اپنی آوازوں کو ان پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پچھلے 77-78 سالوں سے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ شروعات میں کچھ اس طرح ہوا کہ جب بر صغیر میں ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوا اور دو حکومتیں، دو ریاستیں اور دو ملک معرض وجود میں آئے۔ 1947 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست کو ہندوستان۔ تو اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ تمام بر صغیر میں، یعنی ہندوستان اور پاکستان میں، جو ریاستیں مسلمان اکثریت والوں کی ہیں، مسلم اکثریت کی تمام ریاستیں پاکستان میں شامل ہو جائیں گی، اور ہندو اکثریت کی ریاستیں ہندوستان میں شامل ہو جائیں گی۔ اور کچھ ریاستیں اس میں ایسی بھی تھی جہاں پہ پہلے سے راجہ مہاراجہ، بادشاہ، نواب حکمرانی کرتے تھے، وہاں پہ ان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں وہ اس کے ساتھ اپنا الحاق کر لیں۔ دوستو، کشمیر میں راجہ ہری سنگھ 80 سے 85% آبادی مسلمانوں کی تھی۔ جب ہندوستان کے راجہ ہری سنگھ کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ ہندوستان یا پاکستان میں کسی ایک کے ساتھ اپنا الحاق کر لیں، تو اس نے بالکل انکار کر دیا، بالکل منع کر دیا، کیونکہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرتا تو یقیناً اس کی حکومت چلی جاتی اور وہاں پہ کوئی مسلمان حکمران کشمیر میں آ جاتا، اور اگر ہندوستان کے ساتھ وہ الحاق کرتا تو بھی اس کی حکومت کو خطرہ تھا، کیونکہ نہرو نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کشمیر میں ایک ریفرنڈم کرائیں گے، اور ریفرنڈم میں کشمیری عوام جس کو منتخب کرے گی اس کی حکومت بنائی جائے گی۔ لہٰذا راجہ ہری سنگھ نے انکار کرتے ہوئے اپنی آزاد ریاست کا اعلان کر دیا کہ ہم نہ ہندوستان کے ساتھ نہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، اور معاملہ وقتی طور پہ لٹک گیا۔ اکتوبر 1947 کو کچھ یوں ہوا کہ کے پی کے قبائلی لوگوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا، اور کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے ہندوستانی ریاست سے، یا یوں کہیے کہ ہندو راجہ سے آزاد کرنے کے لیے کشمیریوں کا ساتھ دیتے ہوئے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ مگر ہندوستانی فوج نے بھی حملہ کیا اور کشمیر میں لڑنے والے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس کے بعد راجہ ہری سنگھ جو ہندوستان سے مدد طلب کرتا تھا کہ مجھ کو بچایا جائے یا میری حکومت کو بچایا جائے، تو نہرو نے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو اس وقت برٹش کا ایک حکمران تھا، ایک گورنر تھا، اس نے یہ شرط رکھی کہ اگر تم ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ لہٰذا وہ کمزور پوزیشن پہ تھا، اور اس نے یہ معاہدہ، یہ بات ان کی مانتے ہوئے سائن کر دیا۔ اور جیسے ہی ہندوستان کی فوج نے مجاہدین پر
حملہ کیا اور تھوڑا ان کو پیچھے دھکیل دیا تو کشمیر ہندوستان کے قبضے میں چلا گیا، اور اس طرح راجہ ہری سنگھ کشمیر سے بھاگ کر دلی پہنچ گیا اور کشمیریوں کو ظالم حکمرانوں، ظالم افواج، ہندوستانی افواج کے حوالے کر گیا۔ تب سے لے کر آج تک ہندوستانی فوج کے چنگل میں جکڑے ہوئے، پسے ہوئے مظلوم کشمیری اپنی حق کی آزادی لڑ رہے ہیں۔ کشمیر کے معاملے کو لے کر 3 جنگیں ہوئی ہیں، 1947 سے 48 تک، 1965 کی جنگ اور 1999 کی کارگل وار۔ لیکن ان 3 جنگوں کے باوجود بھی ایک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا۔ معاملہ اقوام متحدہ میں پہنچ گیا اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق یہ کہا گیا کہ جن کے جو فوجی جہاں پر ہیں وہیں پر رک جائیں، لہٰذا آزاد کشمیر جو پاکستان کے حصے میں ہے، یعنی کشمیر کا کچھ حصہ پاکستان کے پاس آ گیا جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اور باقی کشمیر لداخ تک ہندوستانی فوج کے قبضے میں ہے۔ 6 سے 7 لاکھ ہندوستانی فوج کشمیر کو اپنے نرغے میں، گھیرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ کشمیریوں کو کسی قسم کی آزادی نہیں۔ اس پر ایک ستم یہ کہ ہندوستانی حکومت نے یا ان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آرٹیکل 370 لاگو کر دیا، جس سے کشمیریوں کی مال، کشمیریوں کی زمین پہ ناجائز قبضے شروع کر دیے۔ ہندوستان سے ہندو پنڈتوں کو لا کر کشمیر میں بسایا گیا، جس کی وجہ سے کشمیری جو ان کی زمین ہے، جو ان کی جگہ تھی، وہ پریشان ہوئے اور خانہ جنگی، خون ریزی، کرفیو کا عالم اور دیگر معاملات، دیگر مسائل شروع ہو گئے۔ انٹرنیٹ کی سہولت جموں کشمیر میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تعلیم کا معیار بالکل ختم ہو گیا ہے۔ علاج معالجے کی کشمیریوں کو بالکل کوئی سہولت نہیں ہے۔ بات یہ ہے، یہ تو تھی تاریخ کی مختصر سی بات۔ اس پر تو بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی اور ٹیلی ویژن پر ڈیبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان اور پاکستان کے حکمران کبھی اس مسئلے کو سیریس ہو کے کشمیری عوام کے ساتھ لے کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا آپ ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں؟ سراسر دوغلی پالیسی دونوں حکومتوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں کمزور اور دوغلی حکومت بنا کر، صوبائی حکومت بنا کے کشمیری مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی، اور پاکستان کے اندر کمزور حکومت بنا کے، آزاد کشمیر حکومت بنا کے، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اور صدر بنا کے کشمیریوں پر مسلط کر دی گئی۔ دونوں حکومتیں ان لوگوں کے نہ تو مسائل سمجھ پا رہی ہیں، نہ حل کر پا رہی ہیں، کیونکہ کشمیر کے مسائل کشمیری عوام ہی حل کر سکیں گے۔ کشمیری عوام، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہندوستان اور پاکستان کی حکمران مخلص ہو کر، کیونکہ یہاں پہ اپنی بات روک کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے کہ جہاں پر ہندو کی آبادی ہے وہ ہندوستان کا علاقہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ جوناگڑھ کا ہو چکا ہے، جہاں کا راجہ، جہاں کا بادشاہ وہ مسلمان تھا، لیکن وہاں کی آبادی
ہندو اکثریت کی تھی، لہذا جوناگڑھ کو راجا کے کہنے کے باوجود ہندوستان میں شامل کر لیا گیا، لیکن کشمیر کے معاملے میں ہندوستانی حکمرانوں کی پالیسی بالکل مختلف ہے۔ لہذا اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ہندوستان، پاکستان اور کشمیری حکمرانوں کو، عوام کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں، ان سے پوچھیں اور آزاد جموں اور کشمیر کو ایک نئی الگ ریاست بنا کر کشمیریوں کے حوالے کر دیں، تاکہ کشمیری اپنی زندگی آزادی کی کھلی فضا میں گزار سکیں، اپنی مرضی سے اپنے قانون بنا سکیں، اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں۔ کیوں ان کو قتل و غارت گیری سے، کیوں ان کے ساتھ مار دھاڑ، کیوں ان کے ساتھ بدتمیزی، کیوں ان کی عورتوں کے ساتھ آبرو ان کی لوٹی جا رہی ہے، کیوں ان کے بچوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی، کیوں ان کو آزادی نہیں دی جا رہی۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شاید میں یہاں پہ کر نہ سکوں، لیکن جتنے کشمیریوں کے حق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، ضرور کہوں گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے بھی لوگوں کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کی زندگی پر، کسی کی زندگیوں پر اپنی حکمرانی سے، اپنے جبر سے ان کا استحصال کریں اور ان پر اپنے ناجائز کالے قانون نافذ کریں۔ یہ نہ اچھی عمل ہے، نہ اچھے مسلمان ہونے کا تقاضا، نہ اچھے انسان ہونے کا تقاضا۔ اور شاید ہندو مذہب میں بھی ایسا ہی ہو، وہ بھی، ان کا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو، مظلوم کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اب 5 فروری کو کشمیر ڈے منا رہے ہیں، آپ مناتے رہیے کشمیر ڈے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کشمیر ڈے بنا کے مسئلہ حل ہو رہا ہے تو آپ شروعات کیجئے اور خلوص دل کے ساتھ کشمیر کو آزاد کیجئے، اور ہندوستان سے بھی کہیے کہ وہ بھی آزاد کریں، تاکہ کشمیر ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم و دائم ہو۔ اگر کشمیر کو پاکستان میں شامل کریں گے تو کیا کشمیر کا حال بھی آپ کراچی شہر جیسا کرنا چاہتے ہیں؟ یا کشمیر کا حال بھی آپ کوئٹہ، حیدرآباد اور سکھر شہروں جیسا کرنا چاہتے ہیں، جہاں نہ تو سڑکیں ہیں، نہ لائٹ ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں، لوگ حادثوں سے، ایکسیڈنٹ سے، روڈ ایکسیڈنٹ سے دسیوں لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں، نہ تعلیم کا معیار، نہ علم، نہ نوکری کے معاملات ہیں، بے روزگاری عام ہے۔ لہٰذا خدا کے واسطے کشمیر اور کشمیریوں کو ان کے حال پہ رہنے دیجیے، نہ کشمیر کو ہندوستان بنائیے، نہ کشمیر کو پاکستان بنائیے، کشمیر کو کشمیر رہنے دیجیے، اور ان کی آزادی کے لیے مخلص ہو کر دونوں طرف کے حکمران بات کر کے ایک طرف کشمیر کے معاملات کو حل کریں، نہ کہ عوام کا پیسہ، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ کشمیر کی سیکورٹی پہ لگا کے لاکھوں اربوں روپے خرچ کر کے، کروڑوں روپے خرچ کر کے سیکورٹی کے نام پر لگا کر کشمیریوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، ظلم و زیادتی بند کریں، وہی پیسہ اپنے ملک کے تو غریب عوام کی فلاح و بہبود پر لگائیں، جس سے اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا رسول بھی خوش ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔